سمجھان لگا میں حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں میں جملہ کہاں گا کوئی بندہ میرے کو کڑی کھو کے نہیں لے جا سکتا کوئی اینک نہیں کھو کے لے جا سکتا کوئی کوڑ نہیں کھو کے لے جا سکتا تو کو صلاح بنا رہے ہیں میں ویکھ لی تیری میں سینت ویکھ لیے توجہ میرے والے کوئی بندہ میرے کو کڑی نہیں کھو سکتا کوئی اینے حضور دے چوکیدار بیٹھے ناصر مدنی حضور دے ممبر تے بیندا ہے حضور دے شمع رسالت دے پروانے میرے کو کسے نو کڑی نہیں کھون دین گے حضرات زندہ دلانے لاہور شہر دے پاسیو اے ایتھے ابراہیم سلمی صاحب دے مرکز 2000 5000 بندہ بیٹھا ہے تے انہاں دے ہوندیا میں بیٹھا ہے کہ میری کوئی کڑی کھو کے نہیں جا سکتا 2 ارب مسلمان دے ہوندیا ختم نبوت تے ڈاکا کون مار سکتا حضرات ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں جس کو مرضی حق دو عیسائیوں کو دو یہودیوں کو دو سکھوں کو دو ہندوؤں کو دو ہم تیار ہیں مگر مرضی کو حق تب ہی ملے گا جب مانے میں کافر ہوں میں دنیا کے ہر مولوی کے پاؤں پکڑ لوں گا ان کو حقوق دینے دو اقلیتوں کے مگر جب وہ مانتے ہی نہیں کہ ہم کافر ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں حضور نبی ہیں مگر ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو ہم کیسے حق دیں کوئی دے ہی نہیں سکتا ہاں اتھے ایک جملہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا شیخ صاحب بیٹھے ہیں کہتے ہیں تمہیں کوئی کہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے مجھ سے دلیل لے کہ فلان نبی ہے تو اس کو کہنا میں تجھ سے بحث نہیں کرنی میں بنا دلیل کے تجھے کافر مانتا ہوں لوگ کہیں گے پڑھے لکھے بندے ہو گال صحیح کرو کوئی سوال کرے تو جواب دو کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں توجہ پتر ادھر دھیان اے تن میں سوال کر لگا میں نے ذرا دسیا جے تاڑی غیرت کیویں چمکدی حضرات میں ان پڑھ بندے نوں پوچھا نا تیرے ابے کنے نے آج جیلا بھی کہہ رہے ہیں کوئی شیخ صاحب ان پڑھ جاہل بندے کو بھی کہیں ان پڑھ جاہل کو بھی کہیں تیرے ابے کنے وہ کہے گا مولوی جی سوچو تے صحیح میں ایڈا ہی ان پڑھے مینوں پتہ نہیں ابے کنے ہوندے کہے گا میری غیرت آندی ہے تیرا جواب نہ دواں پر ہن میں جواب دینا ہے میں کہتے کہندا ابا ایک ہوندا ہے چلیا حقیقت چ ابا ایک تے تینوں غصہ آ گیا سوال دا کہ تیہو جا سوال کرن والا ہے چلیا جدوں اے پتہ ہے تیرا ابا ایک تینوں کوئی سوال کرے تینوں فضول سمجھنا ہے جدوں ساڈا کیتا ہے محمد تو پہلے بھی محمد جا کوئی نہیں محمد تے ہدے بھی محمد جا کوئی نہیں محمد تو بعد قیامت تک مصطفیٰ جا کوئی نہیں پھر سوال کر سکتا کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی ہونا ہے کون سوال کرے گا وہ ایسی سن سکتے ہیں تو اچھو بھئی ایسی سن سکتے ہیں حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آتا کیوں لا نبی عبادی حضور نے کہا آنا خاتم النبیین میرے آخری نبی ہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں تو کتنے بچے آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فیس بک پہ ٹویٹر پہ ویب سائٹ پہ پلیز 2 منٹ بیٹھ جاؤ نئی جگہ میرے جوڑا جو بھائیہ 2 منٹ آج تھے بیٹھا حضرات یہ جملہ سنیں آخری بات ہے پلے پڑھ لو محمد عربی دا چوکیدار تاڑی مسجد چایا ہے میں بچیاں نو سمجھاؤں لگا ہے فیس بک یوٹیوب واٹس ایپ کوئی ایپ ہو انسٹاگرام کوئی مرضی تمہیں کہے مجھ سے بحث کر ان کا بکواس بند کر انہا کنہ نے کدی سنے ہی نہیں کہ مصطفیٰ تو بعد میں کوئی آئے گا انہا اکھاں نے کدی ویکھنا ہی نہیں حضرت حبیب ابن زید نو کہنے لگا مسلمہ قذاب کہ میں نبی مان انہوں نے کہا میں سنیا ہی نہیں انہوں نے کہا میں نبی ہوں انہوں نے کہا میں سنیا ہی نہیں انہوں نے کہا میں انہوں نے کہا میں ویکھیا ہی نہیں انہوں نے کہا انہا اکھاں نے اگر نبی ویکھیا کہ آمنہ دا لال ہی ویکھیا
انہاں کناں نے سنیا تے مصطفیٰ نو صرف سنیا ہے کہ وہی آخری نبی ہے انہیں پورے کٹ دیتے انہیں بندے بیٹھے انہاں پورے کٹ دیتے تے پورے جدو زمین تے ڈگے انگلاں دے تے کہن لگے تو قیمہ بھی کر دے مگر اس قیمے جو آواز آئے گئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تو میں اپنی بات سمجھا کے جاوے چاہواں گا جنہیں بچے علماء کرام بیٹھے ہیں عالم لی بہادر ہونا ضروری ہے مجھے بولو عالم لی اگر تو گان مین گرم کیتا تو ان کیمرہ مین گرم کریں گا چھڑ دے توجہ جتنا بیٹھا ہے جملہ سنے میرے جتنے چاند مکھن آئے نا یہ نوٹ کریں عالم لی بہادر ہونا ضروری ہے اور دلیل دین لگا ہے اگر عالم بہادر نہیں ہوئے گا تے دین ایتھوں تک نہیں پہنچے دلیل حضرت امام احمد ابن حنبل 3 بادشاہاں دے سامنے کھڑے واسق موتسام باللہ ہس کم کرنا ممون رشید 3 بادشاہاں نے امام احمد نو اونٹ دے نال بنیا ہویا ہے نہ کسی دی ٹکی چوری کیتی ہے نہ کسی دا حق ماریا ہے نہ کسی دے خلاف فتوہ دیتا ہے نہ کسی نو ذلیل کیتا ہے نہ کسی دی دکان تے قبضہ نہ کسی دے مکان تے قبضہ نہ کسی دے وڈی دے مال دا حصہ امام احمد دا قصور ہے حاکم وقت سامنے آؤں افضل جہاد حاکم وقت دے سامنے کلمہ حق بیان کرنا ہے امام احمد بیٹھے ہوئے نے آن والے آنے امام احمد نو گرفتار کر لیا کہندے جی بادشاہ تارنا گل کرنا چاہندے نے کہندے نے احمد کہہ دے قرآن اللہ دا کلام نہیں گا قرآن مخلوق دا کلام ہے سنو میرے بچوں یہ قرآن میرے تیرے تک ایسے نہیں پہنچا انہیں بڑیاں قربانیاں لیاں نے بڑے قربانیاں لے کے قرآن تیرے تک پہنچے آئے امام احمد کہندے نے میرے اگے عالمانوں لے آؤ مولانا رمضان صاحب جیسے انہوں لے آؤ حافظ عبد الرحمن جیسے انہوں لے کے آؤ مدنی صاحب نو لے کے آؤ عبدالسلام بٹوی صاحب نو لے کے آؤ پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ نو لے کے آؤ بڑے وڈے اماماں نو لے آؤ میرے اگے علماء بیٹھن میرے نہ ڈبیٹ کرن میرے نہ مناظرہ کرن کون کہندا قرآن اللہ دا کلام نہیں گاؤ میں کہنا قرآن اللہ دا کلام ہے حاکم وقت میں اونٹنا بن دیتا ہوں حضرات سنیے اگر مولا جی مسجد دا امام اگر خطیب اگر امت دا امام کوٹھی پسند ہوئے حق نہیں بیان کر سکتا وزارت پسند ہوئے حق نہیں بیان کر سکتا دنیا دیاں گڈیاں پسند ہوئے حق بیان نہیں کر سکتا سنیے اگلے دن میں نے ایک فون آیا 4 میریاں بیٹیاں ہیں کہن لگا جناب میں تینوں مارنا آیا سا جدوں میں تیریاں 4 بیٹیاں دا ذکر سنیا میں تیرے تے گولی نہیں چلائی کہندا میں کہا میں پیچھے ہٹ گیا میں کہا جنہ تینوں بھیجیا اللہ انہوں نے بھی جزا دے تینوں بھی جزا دے پر جڑے رستے تو مینوں ڈکن آیا سا وہ رستہ بند نہیں ہو سکتا میں دنیا تو چلے جاواں گا اللہ اور بندے پیدا کر دے گا جڑا حق میں وقت دے سامنے حق دی گل کرے یہ حق کا رستہ کسی کا محتاج نہیں علامہ احسان علی ظہیر 1987 میں شہید ہوئے 2026 میں ان کا نام گونجتا ہے اور یہ بزرگ جانتے ہیں مولانا جی سنیے نوابزادہ نصر اللہ خان ARD بنانے والے مولانا جی کرسنن روڈ پہ بیٹھے ہوتے تھے حکے والے بابا جی بڑے بڑے لیڈر بے نظیر علامہ احسان کوثر نیازی ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے مگر ایک بات کہنے لگا ہوں جو حق پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے وقت کے اپوزیشن لیڈر بھی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کا ایک امیر گزرا ہے اور امیروں کے کسی کو نام یاد نہیں مگر قاضی حسین احمد کا نام بچے دیواروں پہ لکھا پڑھتے تھے سالموں قاضی آ رہا ہے پھر وجہ کیا بنی ہے جب تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو جب تم حاکم کے سامنے حق لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہو اللہ تمہیں نسلوں میں زندہ رکھ دیتا ہے
جب یہ حافظ سعید صاحب اللہ ان کو کروڑ سال عمر دے، مگر جب دنیا سے چلے بھی جائیں گے، اقوام متحدہ سے ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے جہاں ساری دنیا کے ملک ممبر ہیں، انہوں نے کہا زلزلے میں سب سے پہلے حافظ صاحب کی جماعت پہنچی تھی، یہ قیامت تک ابھی دنیا میں گواہی موجود رہے۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرو گے، زندہ رہو گے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے۔ سنیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، علامہ حبیب الرحمان یزدانی بچے نو زہر دا ٹیکا لگ گیا، بچے نو زہر دا ٹیکا لگ گیا، ایک دن کھنجر وج گئے، کسی نے کہا جی اگلا جمعہ نہیں پڑھائے گا، انہوں نے پھر جنہوں جمعہ پڑھایا، انہوں نے کہا کھنجر لاکھ وجن پامیں 10 وجن۔ انہوں نے دنیا نو پیغام دیتا کہ میں اپنے مشن تو پیچھے نہیں آتا۔ بیٹا توجہ میرے وال، ذرا توجہ میرے وال، کیمرے والے دھیان کر، سی ڈی والے اللہ دا واسطہ ہی اللہ نہ کریا کرو، کھل سنیا کرو، دھیان دے نال ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، بڑا لفظ کہنے لگا میں حق تے پارا دین والے ڈاکٹر غلام مرتضی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن دی خدمت کر کے گئے۔ انہاں بچیاں نو کئیاں نو انہاں دا نام نہیں آندا، مگر اج ناصر مدنی نام کیوں لے رہا ہے؟ جڑے اللہ رسول دی نوکری کر دے انہاں دے نام زندہ رہندے نے۔ مولانا ثناء اللہ ڈوگر قصور چ شہید ہوئے، نام ناصر مدنی ٹاؤن شپ چ لے رہا ہے۔ جے ڈوگر بن کے کسی نہ لڑ کے مردہ تے میں نہ کدی نہیں لینا سی، وہ ڈوگر محمد عربی دا کمی بن کے شہید ہویا ہے تے نام ٹاؤن شپ چ گونجا پیا ہے۔ امام احمد دی گل سنا کے میں تو آخر تے اجازت لے لینی، بڑے وڈے جملے نے سنیا جے۔ حاکم وقت مامون رشید کہن لگا کوڑے مارو، ایک بندہ آندا تے 2 کوڑے مار کے پیچھے ہٹ جاندا، پھر بندہ آندا 2 کوڑے ماردا تے پیچھے ہٹ جاندا، 40 بندیاں نے 80 کوڑے مارے۔ تے مامون رشید کہن لگا امام صاحب میں دل طور تے تاڑا بڑا موت کے دیں، تاڑا کوئی علم بڑا ہے، میں نو پیار تاڑنا بڑا ہے، میرا دل نہیں کردہ تاڑتے ظلم کرا، پر تسی میرے کانچ کہہ دو ہاں کہ قرآن اللہ دا کلام نہیں۔ کہندے کہہ دو، وہ کہندے نے بادشاہ تو بادشاہ والیاں گلاں کرنا، تو اپنا کام کر، اسی اپنا کام کر رہے ہیں، عمر لاتی نبی دا دین سام کے رکھے ہے، تے تیرے مگر لا کے کہہ دو بھی قرآن زمین والے دا کلام ہے، قرآن مخلوق دا کلام ہے، تیرے مگر کہاں؟ کہنے لگے میں نہیں کہنا، انہوں نے کہا کوڑے مارو، تے کہنے لگے ایک گل سمجھ نہیں آئی، کہندے بادشاہ جاننا ہے؟ کہندے جی ایک کوڑا میں ہاتھی نو مارا تے ہاتھی پھڑک جائے، تے احمد ابن حنبل تو ایڈا سخت تے اینا جنگ جو ہیں کہ تینوں اثر ہی نہیں ہوندا کوڑے وج دینے، تے میں پہلا ہی بندہ ویکھیا لوکاں نو کوڑے وجن تے ہائے کہندے نے، تے تو کوڑے دے بدلے الحمدللہ کہنا، کہتے تو الحمدللہ کہتا ہے، وہ تجھے کوڑے مارتے ہیں تو الحمدللہ کہتا ہے۔ ہمیں تو قرآن پڑھنے کے بدلے کوٹ ملتے ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، پیسے ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، ہم تو 2 نفل پڑھیں روز شکرانے کے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے، مگر امام احمد ابن حنبل قرآن کو قرآن کہے، کلام اللہ کہے، کلام خدا کہے تو پھول ہار پڑھنے کی بجائے، شیلڈے ملنے کی بجائے، اللہ کی قسم یہ چپے کبے، یہ کرسیاں، یہ نعرے، یہ بناجی دنیا میں بناجی پروٹوکول ملنے کی بجائے کوڑے لگے امام صاحب کو، تو کہنے لگے بادشاہ تاریخ لکھی جائے گی، دنیا کے بندوں کو کوڑے لگتے تھے، وہ ہائے کرتے تھے، مگر احمد ابن حنبل ہائے الحمدللہ کہہ کے کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اپنے کلام کو بادشاہ کے سامنے کھڑا رکھنے کے لیے مجھ جیسے کمی سے کام لے لیا ہے۔ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، نعرہ نہیں مارنا، گفتگو سنیں۔ امام احمد کی آنکھوں سے آنسو ہیں، پھر تاریخ نے لکھا جس نے قرآن کو مخلوق کہا آج دنیا میں ان کا نام نہیں ہے۔ امام احمد دے جنازے تے 28,000 بندے نے کلمہ پڑھے آسی، نہ واٹس اپ سی تے نہ کو مسنجر تے نہ فیس بک تے نہ یوٹیوب۔ امام مالک دا دور تے 93 ہجری چی امام مالک پیدا ہے
تے گل بڑی وڈی کر لگا ہے خلیفہ منصور اے امیر المومنین تے جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر تو انہیں کہا جناب آ لڑکی بڑی خوبصورت ہے تے میرے نال ادا نکاح کیتا جائے عرب اور تاڑے چ فرق کے منڈیو تسی لڑکیاں ویکھ کے نمبر مانگ دے ہو عرب لڑکی ویکھ کے نکاح دا پیغام دیں دے اور جعفر بن سلیمان نے کہا جی اس لڑکی نہ میں نکاح کرنا ہے بھائی دروازے والے پلیز باتیں نہ کریں گفتگو سنیں پلیز چھوڑ دیں یہ بڑا جملہ قیمتی امام مالک بیٹھے تو انہاں کہا جناب وہ لڑکی دا پتہ کرو سی آئی ڈی والے لب دے پہنچ گئی کہنے لگے جی تاڑے نہ نکاح کرنا چاہتے ہیں جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر انہیں کہا جی میں تے ویاہی ہوں انہیں کہا اپنے بندے نے بلاؤ انہیں کہا جی جبری طلاق دے انہیں کہا جی میں کیوں طلاق دواں نبی پاک نے کہا جڑا کسی نے جبری طلاق دیندا ہے اللہ رحمت دی نظر نہیں ویکھے جڑا کسی نے نجائز طلاق دیندا ہے اللہ رحمت دی نظر نہیں رکھو تے نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت نجائز طلاق منگے گی جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے تے کہندے جی اسی کیویں کریے انہیں کہا جناب وہ ماندی نہیں نہ بڑی ماندی نہ بندہ انہیں کہا پھر کام کرو حل کڈو انہیں کہا مولوی لبو انہیں کہا جی کیویں دے انہیں کہا جی فتویٰ دین کہ جبری طلاق جائز ہے انہیں کہا لبو پھر کوئی 25,000 والے مولوی لبو انہیں لب لے انہیں جب شیخ صاحب بیٹھے نے پوچھ لو انہیں فتویٰ دیتا کہ جبری طلاق جائز ہے وہ جدو آئے نا وہ جعفر بن سلیمان نے کہا مسئلے دا حل نکلا ہے انہیں کہا نکلا ہے تو انہیں کہا پھر پڑھو نے کہا انہیں کہا جناب نہیں وہ جڑا مدینہ شہر ہے نا وہ دا بڑا مولوی امام مالک ہے انہوں لبو وہ دے کلو فتوہ لبو پھر گل بننی ہے عوام مطمئن نہیں میں یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان سے ایک بات کرنے لگا ہوں حضرات تم کہتے یہ مدارس ضروری نہیں ہے سنیے ذرا دھیان سے کان کھول کر جا پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کرا کے لاؤ اس کو کسی گاؤں میں لے جاؤ جمعہ پڑھائے مگر جاؤ ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ مجھے فتویٰ دے میں تیرے پہ مطمئن ہوں وہ پروفیسر جو ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے کر کے گیا پی ایچ ڈی یہ جملہ بڑا سننے والا ہے پی ایچ ڈی وقاص صاحب یہ بڑا قیمتی جملہ ہے پی ایچ ڈی کر کے گیا ہے مگر ایک گاؤں کا جج ان پڑھ بندہ کیا کہہ رہا ہے شیخ رمضان صاحب سے رکشے پہ بیٹھ کے آیا ہے آ کے کہا حضور یہ مجھے مسئلہ بتا دو میرے جامعہ پنجاب سے گیا تھا ہمارے گاؤں میں مولوی ایم اے اسلامیات اس کے نام کے ساتھ لکھا تھا مگر میں مسئلہ تانوں پوچھن آیا ہے او دنیا والوں یونیورسٹی سے تم ایم اے اسلامیات بھی کرا لو لوگاں دا یقین شیخ رمضان تے بچائی یہ مسند پہ بیٹھ کے جو صفوں پہ بیٹھ کے جو مسجد میں بیٹھ کے دین سیکھتے ہیں نا اللہ نے ان کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی ہوئی ہو سکتا وہ بھی مسئلہ ٹھیک بیان کر رہا ہو مگر وہ دا یقین بچہ ہے مدرسے دے شیخ الحدیث تھے یہ جو صفوں پہ بیٹھ کے پڑھے کوئی عام بیٹھے میں ان کے پاؤں کی خاک جیسا نہیں ہے یہ جتنے عالم بیٹھے اللہ کی قسم میرے سے سب سے زیادہ یہ نیک ہیں میں ان کے پاؤں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں کیونکہ میری زندگی تو ختم ہونے والی ان کی تو ابھی شروع ہے ابھی تو یہ کلی ہیں کھل کر ان کا گلاب ہوگا لاکھوں لوگ مسلمان ہوں گے جب ان کے علم کا شباب ہوگا میں تو کچھ بھی نہیں میری تو 28 سال تبلیغ گزر گئی ابھی میں تقریباً 42 سال کا ہو گیا ہوں پتہ نہیں کتنی ہے حاکموں کے سامنے کھڑے ہونے والوں کی عمر تھوڑی ہوتی ہے مگر میں تم کو یہ بات بتانے لگا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہیں ان بچوں کی عمر تو اللہ کرے 100 سال اور ہو اور یہ سارے 25,000 والی لین میں نہ کھڑے ہوں اللہ کے رسول کی لین میں کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں حاکم وقت نے کیا چلو امام مالک کو پہنچو انہیں کہا پھر وہ کل تانوں بھاری جنسی بھیجنی پینی انہیں کہا بھیجو سب تو تگڑے بندے جڑے سی نا جنہ تو کھمب کھاندا ہی مدینہ پورا انہوں بھیجے امام مالک کو جا کے کہندے جی فتویٰ چاہیے جبری طلاق جائز ہے انہیں کہا سویرے جمعے چ دساں ساڈے ورگا ہوندا جناب لکھ کے ہنے تانوں فیکس کر دیا ہنے آیا
بس تسی پہنچو تو پہلے میں پہنچتا. سنیے امام مالک کا اس سلوٹ یوں کہتا ہوں, آئی مس یو امام مالک. میں آج بھی آپ کو مس کرتا ہوں. پنجاب میں بر اعظم ایشیا میں جہاں کبھی عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہوتی تھی, اس لاہور میں آپ کو مس کر رہا ہوں. امام مالک اپنے شاگردوں میں بیٹھے رو رہے ہیں. شیخ صاحب سے پوچھنا, شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیوں رو رہے؟ کہتے بیٹا ساری زندگی مصطفیٰ دے مسلے تے عزت کمائی, آج قربانی دا ٹائم آ گیا. ساری زندگی حدیث کے نام پہ عزت کمائی, ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ عزت کمائی, آج پارا دینے کا ٹائم آ گیا. اور سنیں, جس نے کبھی ایک لمحہ بھی مسجد نبی نہیں چھوڑی تھی, دعا کرتے تھے اللہ میں حج پہ چلاؤں, مگر موت آئے تو مدینے شہر میں آئے. مگر آج کیا مسئلہ ہے, کھڑے ہو گئے ممبر پہ. ہن شاگرداں نے جمعے چھڑ دیتے, حضرت انہاں منڈیاں نو کال دیتا بھی میری جگہ تو پڑھانا میرے, بس میں آج مسجد نبی جمعہ پڑھنا ہے. مسجد نبی پڑھی, پوری دنیا تے وچ جنسیاں بھی پھر بیٹھی. اوہو بڑے ایجنسیاں بیٹھیاں جی. آج امام صاحب نے جڑا خطبہ دینا لگ پتہ جانا. سنیے یہ ایران کے مسئلے پہ نا مولویوں کے بارے انہوں نے کال چلائی کہ مولویوں کے خطبے نوٹ کرو. کیوں کہ مولوی ایران کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں ایران سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا ہمسایہ ملک اسلامی ہے, کلمے کے نام پہ ہے, کلمہ ہے. اگر افغانستان اور ایران ڈسٹرب ہو گیا تو پاکستان ڈسٹرب ہو جائے گا. ہمسایہ پیڑا آ جاوے نا تے پیرا گوانڈی محفوظ نہیں ہوندے. آندے نے لائی لگ بندہ تے چندرا گوان, رب کسے دشمن نو ہی نہ دوے. اسی ایڈے بیوقوف نہیں گے کہ اسی ایران دی جگہ تے امریکہ نو قبول کر لیے. ایران ایک بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. ہم ایران کے ساتھ ہیں اور اپنی حکومت کو بھی کہتے ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ اگر امریکہ یہاں آ گیا تو اسرائیل آ جائے گا. آج عراق سے جسوس پکڑے گئے ہیں انڈین, جو جناب اسرائیل کے لیے جسوسی کر رہے. آپ بتائیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ہمسائے میں کوئی بم بنا رہا ہو, خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کس ٹائم چلے گا تنوی کرے گا. تو لہٰذا مسلم ملکوں کو ہاتھ کھڑے کر کے کہے ایک ہونا چاہیے. میں افغانستان کو بھی پیغام دیتا ہوں, یہ تمہاری خام خیالی ہے. تم کہتے تھے کہ ہم کیلے لڑے, امریکہ کو ہم نے شکست دی, ہم نے روس کو کی, ہم نے فلاں. وہ تمہیں پتہ نہیں ہے حافظ سعید صاحب کے بچوں کا خون شامل ہے افغانستان کی فتح میں, اور تم کہتے ہم کیلے لڑے. اتنی نمک حرامی اچھی تو نہیں ہوتی. ہمارے بزرگ تو وہاں سے غازی بن کے زخمی ہو کے آئے تھے. سیف اللہ منصور صاحب کہاں گئے جہاد کرنے؟ افغانستان کو چاہیے یہ موتی بنیے کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. ہم صاحب اچھے ہوتے ہیں, ہم تو تمہارے کلمے والے بھائی ہیں. 40 سال آپ کی مہمان نوازی کی ہے. ہاں کوئی پڑھا بچوں گال کٹ بھی دوے تے غصہ نہیں کری دا. ایک گھر وچ پڑھا دے سر پا دے, پر وہ گھر نہیں بدل دے. کداں وج جاندیاں پر بوئے نہیں چھڑ دے. اگر تہاڈی ساڈی کوئی گل تھوڑی بہتی خے ہو بھی جاندی, اسی مولوی نہیں ایک دوجے نال لڑ پیندے, جلسے بند کرا دیندے. اوے بہتو جتھے کڑا ہوئے اتھے چکڑ ہوندا ہے کہ نہیں, جتھے پانڈے ان کھڑاک ہوندا ہے کہ نہیں. میں اس سٹیج سے افغانستان کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, کہو انشاءاللہ. اور ایران کو بھی کہتا ہوں اب تجھے بھی ہوش رہنی چاہیے کہ پاکستان دے دشمنانوں تیرے ملک چ جگہ نہیں ملنی چاہیے. اگر آج پاکستان تیرنا کھڑا نہ ہوندا تے چاچے ٹرمپ نے تینوں ہی نانی یاد کرا دینی سی. صحیح گل. اوے بولو آپ امت مسلمہ کٹھے ہیں نا, سارا ملک کٹھے ہیں نا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بھائی ہم تو اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں. اونچی بولو کس کی؟ اتحاد امت کی. ناصر مدنی کا موقف یہی ہے کہ ہم مسلمان کٹھے رہیں. اونچی بولو ہم مسلمان, سارے بولے ہم مسلمان. حضرت امام مالک سامنے کھڑے,
منبر تے خطبہ شروع ہو گیا کہندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شروع ہو گیا مسجد نبوی بھری ہے تے امام صاحب کہندے نے لوگو تساں دیکھیا ہے کہ میں نے سال نبی دے مسلے تے امامت کیتی ہے تے 40 سال گزر گئے نے مینوں مصطفیٰ دی نوکری کر دیاں امام مالک خطبہ دیندیاں کہندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم لوگو پیغمبر دی نقل مارو پیغمبر دی اتباع کرو پیغمبر دے پیچھے چلو اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگو تمام طریقے تو افضل طریقہ محمد مصطفیٰ دائے مسجد نبی چ لوگ بیٹھے نے شگرد بھی بیٹھے نے استاد بھی بیٹھے نے امام مالک خطبہ دے رہے نے تے خطبہ